اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو یقیناً ہمارے پیارے بچے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں ایمانیات کا سبق نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں، جو بارے میں ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے خشیت الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ آپ کو پتہ ہے ڈرے بغیر انسان کوئی کام نہیں کرتا، اور ڈرتا کس سے ہے؟ کیا خوف ڈر ہوتا ہے؟ نہیں، بہت سی جگہوں پہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اور ہمیں چونکہ ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس کی ناراضگی کا ڈر اگر ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ وہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے کسی بات پر، تو ہماری زندگی تو کیا ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ جو کہ آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہوگا عقیدہ آخرت میں، کہ ہم نے کس طرح سے نبی اللہ تعالیٰ کو مانا اور عقیدہ آخرت کو جانا۔ تو آج ہم پڑھیں گے خشیت الہی کے بارے میں، اس لیے اپنی کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں اور سمجھ سکیں۔ آئیے اپنی اس پڑھائی کی طرف۔ خشیت الہی، خشیت کے لفظ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں ہم اس سبق کو پڑھنے والے ہیں۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ خشیت الہی اور فکر آخرت کے معنی و مفہوم جان سکیں، خشیت الہی اور فکر آخرت کی اہمیت سے واقف ہو سکیں۔ اسوائے نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، سیرت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خشیت الہی اور فکر آخرت کی مثالوں کا جائزہ لے سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے خشیت الہی ایک اہم ذریعہ ہے۔ برے عقائد، اعمال اور اخلاق رذیلہ، یعنی کہ برے ترین اخلاق سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کے اعمال سر انجام دے سکیں۔ خشیت الہی اور فکر آخرت کی روشنی میں اعمال صالح کرنے والے، یعنی کہ نیک اعمال کرنے والے بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اپنی اس ریڈنگ کو کہ خشیت الہی اور فکر آخرت کے معنی و مفہوم سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کام یا عمل سے دور رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے پیدا ہونے والا خوف اور ڈر خشیت الہی کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ڈر محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کسی اور ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک مومن کو جو کہ سچا مسلمان ہے، ہر وقت یہ سوچ و فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ جس انسان میں خشیت الہی ہوتی ہے وہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 تلاوت کرتی ہوں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، فکر آخرت کا مطلب جیسا کہ آپ پچھلے سبق میں بھی جان چکے ہیں کہ عقید آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، جبکہ مرنے کے بعد ملنے والی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس ابدی زندگی میں، یعنی کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں، ہماری کامیابی کا دار و مدار دنیا میں کیے ہوئے ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ لہٰذا زندگی کا ہر عمل فکر آخرت کے شعور کے ساتھ کیا جائے کہ بالآخر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں خشیت الہی اور فکر آخرت کی اہمیت کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں، لازم و ملزوم ہوتی ہیں، یعنی کہ خشیت الہی، فکر آخرت لازم و ملزوم ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو، وہ انسان کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوگی کہ آج یا کل اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو اس کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو
بے شک تم اسی کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھی وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور فکر آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 11 ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو آپ اسے خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے خوف خدا کو دانائی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے خشیت الہی کو مومنین و متقین کی پہچان قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کتنی اہم بات ہے مومنوں کے لیے کہ جس نے بھی تنہا یعنی کہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کہ اس کی ناراضگی کے خوف سے اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا، وہ بھی اس دن جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ تو فکر آخرت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو عقل مند اور دانا قرار دیا ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سنوارنے میں لگ گیا۔ خشیت الہی اور فکر آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ کتنے اہم سوالات ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب جب تک ہم سے پوچھ نہیں لیے جائیں گے اس وقت تک ہمیں وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم حبیب خدا، سید المرسلین، اشرف الانبیاء اور افضل الرسل ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، بے شک میں ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پیارے بچوں، خشیت الہی اور فکر آخرت کے سلسلے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں؟ جبکہ قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں سورۃ النساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ خشیت الہی اور فکر آخرت کی وجہ سے اکثر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم خشیت الہی کی وجہ سے نمازوں میں اتنا روتے کہ ہچکیاں بند جاتی اور یوں معلوم ہوتا جیسے ہانڈی ابل رہی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خشیت الہی کی وجہ سے کثرت سے روتے تھے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز امامت کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس قدر روتے ہیں کہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی تو آیات قرآنیہ نے ان پر اس قدر اثر کیا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے جانور کھاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت میں جواب دہی کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ بیہوش ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم وہ سب جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر رونے لگے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتائج کو جانتے تھے۔ انہیں عذاب جہنم کی شدت اور ہولناکی کا پورا علم تھا۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخساروں پر یعنی کہ اس کے گالوں پر بہہ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک بار ان سے کسی نے اس کا سبب پوچھا، فرمایا کہ اس بوجھ کو اٹھانے کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر پیش کیا تو ان سب نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہی حال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنا شروع کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک موقع پر کسی نے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور پیشی کا وقت ہے۔ یہ حال تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا۔ جب کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ یا عذاب کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے یا پڑھتے تو خشیت الہی سے ان کے دل لرز اٹھتے تھے۔ اب پڑھیں گے خشیت الہی اور فکر آخرت کے اثرات کے بارے میں۔ تو خشیت الہی اور فکر آخرت کے انسانی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی بدولت انسانی سیرت کی تعمیر، سوچ اور عمل میں نمایاں تبدیلی آتی ہے، جس سے اس کی عبادت کی ادائی میں دل جمی اور خلوص پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بدولت نفس انسانی اخلاقی ضابطے کا پابند ہو جاتا ہے، اخلاقی بے حسی کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان گناہوں کی دلدل میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ خشیت الہی و فکر آخرت کی بدولت انسان دنیاوی ناکامیوں سے نہیں گھبراتا، بلکہ اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو صلہ اور ان کی جزا آخرت میں ضرور پالے گا۔ اس کی نظر اپنی دائمی زندگی اور اس کے ثمرات پر ہوتی ہے، لہٰذا عارضی دنیاوی فوائد اس کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ وہ قناعت و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ راہ حق میں آنے والی مشکلات سے نہیں گھبراتا بلکہ انہیں صبر و استقامت سے برداشت کرتا ہے۔ وہ دنیا کی عارضی نعمتوں، خوبصورتی اور اس کی محبت کی خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ اس کا مطمئن نظر تو آخرت کا آرام اس کی لازوال نعمتیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور فکر آخرت کی بدولت ہم ظلم اور گناہوں سے دور رہ سکتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے خشیت الہی پڑھا، سمجھا، سیکھا۔ آپ نے یہ جانا کہ خشیت الہی کس طرح سے فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہے،
اور اسی فکر آخرت کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ہم کیسے اپنی عملی زندگی میں ایک بہترین مسلمان کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے پورے معاشرے کو اسلامی اصولوں پر کاربند کر سکتے ہیں۔ یہ خشیت الہی ہے جو ہمیں برا بننے سے بھی بچاتا ہے اور ہماری زندگی پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہم پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس لیکچر میں آپ نے ہم سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔